بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ حاضرین محترم، آج کورونا وائرس کی وجہ سے پوری انسانیت پریشان حال ہے۔ کوئی ملک، کوئی خطہ اس کے شر سے اور اس کی تباہی سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے آج غور و فکر کرنے کا مقام ہے، اور ہمیں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے اور رب سے کی ہوئی کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہوگا۔ حاضرین محترم، پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ 27 رمضان کو لیلۃ القدر کے دن ماض وجود میں آیا۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا اور امت مسلمہ کے مقدر کے سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمان پوری دنیا کے مسلمان اپنے زندگی کے طرز عمل پر غور کریں، اور بقول حالی اے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آج عجب وقت آن پڑا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی لغزشوں کی توبہ کریں، اور اس بڑی آزمائش سے اللہ کے فضل سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے باہر آ جائیں۔ حاضرین محترم، معزز سامعین، قرآن پاک میں موجود ہے کہ اے حبیب، سورہ نساء آیت نمبر 64، کہ اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے۔ حاضرین محترم، یہ امت مسلمہ کے لیے یہ حکم اس وقت بھی تھا اور یہ آج بھی ہے۔ میں آج ایک انتہائی اہم تجویز دینے جا رہا ہوں پاکستان کے حکمرانوں کو، خاص طور پہ عمران خان کو، اور بالعموم امت مسلمہ کے تمام حکمرانوں کو، خصوصاً طیب اردغان، مہاتیر محمد شاہ، سعودیہ کے شاہ، اور دیگر جو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، ان کو، کہ اس وقت یہ وقت توبہ ہے۔ یہ اس وقت ہمیں رجوع کرنا ہوگا اپنے دین کی طرف اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر یہ حکم اس وقت تھا کہ جو گناہ کر بیٹھتے، جو ظلم کر بیٹھتے، وہ اگر نبی پاک کی بارگاہ میں آ جاتے اور توبہ استغفار کرتے، اور حضور بھی توبہ کرتے، ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے، تو وہ یقیناً اللہ کو مہربان پاتے۔ آج میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے تمام جید علماء، مشائخ کو ساتھ لے کر ایک جہاز بھریں، اور پوری امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی آئیں اور مدینے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ، ہم سے بغاوت ہو گئی، ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم نے دین سے دور ہو گئے، لیکن آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس آزمائش سے نکال دے، کہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی اچھی بری تقدیر، چھوٹے سے چھوٹا کام، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں انسانیت کے لیے ایک خبردار کرنے کی بات ہے
کہ اپنا طرز زندگی اور طرز حیات بدل ڈالو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیڈروں کی اور حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت مدینہ شریف کے حضور کی بارگاہ میں جمع ہو کر، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کر توبہ کریں پوری امت مسلمہ کی طرف سے، اور علماء مشائخ ساتھ جا کر، اور یہ اس طرح کا اس انداز سے توبہ استغفار کریں کہ وہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہو، اور خانہ کعبہ میں جا کر خانہ کعبہ میں طواف کریں اور توبہ استغفار کریں کہ اللہ کا جو قہر ہے جو پوری انسانیت پہ اترا ہوا ہے اس سے اللہ پاک محفوظ کرے۔ ہماری بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کے لیے، انسانیت کی خیر خواہ ہوں، اور اس کے لیے یہ وقت ہے ہم توبہ کریں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر توبہ یقیناً قبول ہوگی، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ تو آج عمران خان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں، اور تمام امت مسلمہ کے لیڈروں کو بلوا کر، اور یہاں پاکستان سے ایک بڑا وفد لے جا کر جو ہے ایک جہاز بھر کے لے کے جائیں، اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس مسئلے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور گڑ گڑا کے دعا کریں، رو رو کے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم کر دے۔ میں امید رکھتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا کر جب آپ ان کی رحمت کو پکاریں گے تو وہ صرف رحمت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت انشاءاللہ العزیز رحمت للعالمین کی چھتری تلے آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔